اچھا جی، جس کی کوئی کلاس مس ہو جائے تو پھر آپ اس کو ریکور کر لیا کریں، لنک وغیرہ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو دیکھ لیا کریں تو اچھا ہوتا ہے، کیونکہ گیپ نہیں آتا، جب گیپ آتا ہے تو پھر آپ کو نیکسٹ ٹاپک اچھے سے سمجھ نہیں آتا۔ جی میں اسکرین شیئر کر لوں اور پھر یہ اسائنمنٹ ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، یہ حمزہ بھائی کی اسائنمنٹ ہے جناب، یہ ہے کہ ریڈنگ کریں ذرا حمزہ بھائی۔ جی میں کرتا ہوں۔ حمزہ یہ برانڈ نیم ہے، ایوری کچن نیڈ یہ موک اپ ہے، آگے یہ ویجیٹیبل کٹر کی ورڈ ہے اور ادھر سلائسر فوڈ چوپر یہ سارے کی ورڈز ہیں۔ بیسٹ فور کٹنگ ملٹیپل فوڈ آئٹم یہ سمجھ اس کی پراپرٹی ہے۔ ہوم یوزج فوڈ گریڈڈ یہ اس کا وہ جو کیا کہتے ہیں میرے اس ٹائم ذہن میں نہیں ہے، اس کی کوالٹی ہے میرے خیال سے۔ جی اور ٹھیک ہے، سٹیل، کوالٹی ہے، گڈ ہو ہاں گیا۔ یہ سٹیل فوڈ گریڈ اسٹیل یہ کوالٹی ہوگی 9 انچز یہ اس کا سائز ہو گیا اور سلور اس کا کلر ہو گیا، یہ ٹائٹ ہے۔ اچھا جی گڈ ہو گیا، اور باقی جو دیکھنے والے ہیں وہ ذرا دیکھیں اس میں کمی بیشی آپ لوگوں کو نظر آتی ہے کہ نہیں۔ جی بھائی جاگ جاؤ، سو رہے ہو سب؟ میں نے کہا اس میں دیکھیں ذرا، جواب بھی اس پر غور و خوض کریں گے تو پھر ہی مجھے پتہ چلے گا کہ باقی لوگ بھی بیٹھے ہیں یا کام کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی کمی بیشی نظر آ رہی ہے تو مجھے بتائیں اس ٹائٹل میں۔ اچھا جی، اس میں باقی تو ٹھیک ہے سارا، لیکن وہ جو ہے آپ کا فوڈ کٹر ہے اوپر، کٹر اپنا ویجیٹیبل کٹر، دین سلائسر، یہ چوپر لکھنا تھا، یہ شوپر لکھا چوپر، ہوا ہے، جی جی چوپر تھا۔ چوپر، یہ چوپر ورڈ تھا آپ کا۔ ایک تو اس کو چوپر لکھنا ہے اور دین فوڈ کٹر بیسٹ فار کٹنگ، بیسٹ کا بھی آپ نے کیپٹل کرنا ہے، اور اس کے بعد ملٹیپل فوڈ آئٹمس، ہوم یوزیج بیسٹ باقی فور کو بھی چیز۔ کیپیٹل کرنا ہے، فور بھی نہیں نہیں کیپیٹل فور کرنا ہے؟ نہیں، بیسٹ، بیسٹ بی ٹھیک ہے۔ بیسٹ کا بھی دیکھیں نا، باقی فور تو وہ آتا ہے نا آپ کو، اس میں اس کو تو نہیں کرنا کیپیٹل۔ اچھا اس کے بعد آپ کا ایس کے یو بنا ہوا ہے جناب، ایچ ایم زیڈ ہے، اچھا یہ تو ایچ وہ کہاں سے ایچ لیا ای ایم کے، زیڈ؟ ایچ ای کے میرے خیال سے بننا تھا، ایچ ای کے پہلے میرے خیال سے 3 وہ نہیں جو وہ کوئی مسئلہ نہیں، نہیں نہیں وہ یہ میں نے حمزہ نام بھیا سے ہی کچھ بھی لیا بنا ہے۔ لیں آپ، وہ ہاں ایشو وہ نہیں تو ہوتا، میں یہی کہہ رہا تھا، اس کے علاوہ یہ 003 لکھنا تھا، یہ 300 لکھا تھا، وہ تھرڈ کوئی ویریشن یا وہ کوئی بھی ویریشن۔ وہ ٹھیک، وہ ٹھیک ہے، ہاں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس آپ کے کو بعد اچھا یہ ایسا ہوتا ویریشن ہے، ہو گئی 3 بالکل 003 یا 300 جو بھی ویریشن ہوگی، اس کے بعد ڈبل یہ ایس اس کا سائز ہے، اور اینڈ پہ کلر استعمال ہو تو ہو گیا، کلر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اس میں ایک چیز کا ایس کے یو میں ایک ایڈیشن کرتا جاؤں کہ جیسے آپ نے ایچ ایم زیڈ لکھ دیا، آپ نے حمزہ سے لیا ایچ ایم زیڈ کو، اور حمزہ آپ کا برانڈ نیم ہے، تو آپ ایسا کیا کریں کہ جو برانڈ نیم ہوتا ہے اس سے ایک کریکٹر لیا کریں، اور دین آگے جو آپ کا مین کی ورڈ ہوتا ہے، مطلب مین پروڈکٹ نیم ہوتا ہے، وہاں سے آپ 1 یا 2 کریکٹر لے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، 2 بلکہ وہاں سے لیں تو اچھا رہے گا، ٹھیک۔ کیونکہ اب آپ کا ایک برانڈ ہے، اس میں آپ کے پاس ویجیٹیبل کٹر بھی ہے، آئس کریم سکوپ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور باقی آپ کے پاس سپونز بھی ہیں، تو آپ سب کا جب بنائیں گے الگ الگ تو حمزہ ایک ہی برانڈ نیم چلے گا، تو ایک ہی برانڈ نیم تو سب ایس کے یوز میں نہیں ڈال سکتے نا، یا ڈالیں بھی صحیح تو ڈال بھی سکتے ہیں، کیونکہ آگے آپ کی پروڈکٹ چینج ہوگی نا، پروڈکٹ ہاں نمبر، جی جو ہی پروڈکٹ پروڈکٹ چینج نمبر ہوگا۔ چینج ہوگا وہ ویری کر جائے گا، ہو سکتا ہے، لیکن آسانی اس بات میں ہوگی کہ آپ نے مطلب وہ اٹھانا ہے، آئس کریم سکوپ اٹھانا ہے، جیسے آپ کی
स्पॉन्ज भी, आइसक्रीम स्कूप भी है, वेजिटेबल कटर भी लगा हुआ है, लिस्टेड है। ठीक है। तो जो ही आपने आइसक्रीम स्कूप उठाना है तो आप लिखेंगे HIS, ठीक है। हमजा आपको पता है हमजा, उसके बाद आपने वो ठीक है। उठाना है आइसक्रीम स्कूप ट्रेस करना है, तो HIS आप करेंगे और बाकी उसके बाद 003 या वो चीज़ें जो करें हो ना गए, करें हाँ। फिर भी चल जाएगा, मतलब सिंपल, हाँ सिंपल यानी यूनिक नंबर भी दे देंगे वो भी चलेगा। लेकिन ये एक अच्छा लगता है, आसानी होती है, और पूरा जब आपकी वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर उसमें ये चीज़ आपके लिए आसानी पैदा करती है ठीक। कि आपको अपनी प्रोडक्ट ट्रेस करने में आसानी रहती है, जो भी आप प्रोडक्ट उसको करना चाहें। अच्छा, ये चीज़ यहाँ तक हो गई, माशाल्लाह ज़बरदस्त है जनाब। क्योंकि आपने एक क्लास ली और उसके बाद आपने बाकी चीज़ें देखी हैं। और इसी तरह लास्ट टाइम हमारी एक वो थी स्टूडेंट, उनकी जनाब पहली ही क्लास थी, वो पहली क्लास में आई और उन्होंने टाइटल बनाया हुआ था और उसमें कोई गलती नहीं थी, सिर्फ वहाँ से देख कर, लेक्चर्स देख कर। तो अच्छा जी, हमारे पास दूसरी आ गई है एक असाइनमेंट, इसको देखते हैं जी। अफशा, इसको करें ज़रा, इसकी रीडिंग करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर स्काई ब्रांड नेम है, मल्टीपर्पस मोकअप है इसका, वेजिटेबल कटर कीवर्ड्स हैं, फॉर कुकिंग लवर्स, रस्ट प्रूफ, अल्ट्रा शार्प, लाइट वेट, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड फूड ग्रेडेड ABS स्टेनलेस स्टील इसका मटेरियल है, 12 इंचज़ ग्रीन, ये इसकी डायमेंशंस हैं। और नीचे इसकी SKU समझाए ना हमें कैसे बनाया। स्काई वेजिटेबल कटर एस, सर वो उसका ब्रांड नेम और उसके कीवर्ड्स हैं दो, ठीक उनका हो मेन गया, वर्ड है, उसके बाद 005 उसकी वो यानी कि फिफ्थ सर आप प्रोडक्ट है या वेरिएशन है, ठीक हो गया। ठीक है। नीचे आगे स्मॉल उसका साइज़ है और कलर ब्लैक है, दो साइज़ है, स्मॉल एंड मीडियम, और फिर कलर भी उसी हिसाब से दो हैं, तो फिर इसकी 4 वेरिएशंस हैं। जी, ठीक हो गया। और इसमें एक चीज़ का एडिशन करता जाऊं कि इसकी जो हर चीज़ की एक कैरेक्टर लिमिट होती है, जैसे आपके टाइटल की कैरेक्टर लिमिट है 200 कैरेक्टर्स तक, तो इसी तरह आपका जो SKU होता है, आपके SKU की जो लिमिट होती है वो 40 कैरेक्टर्स तक होती है। और इसमें अगर जो चीज़ें मिक्स अप नहीं होने वाली उनको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है, या एक्स्ट्रा लार्ज को जैसे XL या EL भी आप लिख सकते हैं। तो स्मॉल को S लिख सकते हैं, M को, मीडियम को M से मतलब वहाँ यहाँ कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। बाकी ब्लैक या जो चीज़ें बाकी आपके कलर्स हैं उनको आप पूरा लिखें, क्योंकि B से ब्लू भी बनता है, ब्लैक भी बनता है, इस तरह पे से पर्पल भी है और पिंक भी है। बाकी मुकम्मल भी लिख दें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 40 कैरेक्टर्स हैं और ये आपके बन रहे हैं जनाब 6 to 8 और 5 6, ये 20 बन रहे हैं आपके तकरीबन, मतलब विद आपके हाइफन या डैश के साथ मिला के ये आपके 20 हैं। तो अगर उन्हें 40 कैरेक्टर्स की लिमिट दी है अमेज़ॉन ने, तो आखिर कोई बात सोच समझ कर ही उसकी टीम ने या उसके एल्गोरिदम ने जो सिस्टम बनाया है तो बनाया है। तो इसलिए आप अगर मुकम्मल लिखना चाहें लिख सकते हैं, अगर जो चीज़ें मिक्सअप नहीं होने वाली तो उनको शॉर्ट फॉर्म में आप यहाँ SKU में लिख सकते हैं, नॉट इन योर टाइटल। अच्छा जी, ये बात यहाँ तक मुकम्मल हो गई। और इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा अमेज़ॉन की तरफ। अच्छा जी, हम ओपन करते हैं वेजिटेबल कटर ही, देखते हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ वेजिटेबल कटर्स हैं और इसमें हम देखते हैं जैसा कि हमने ग्रीन कलर्स का जिक्र किया था वहाँ पर, तो इसी को देख लेते हैं।
اچھا، اس میں آپ کا ٹائٹل آ جاتا ہے. ٹائٹل میں آپ کے 200 کیریکٹرز کی لمٹ ہوتی ہے. ایس کے یو میں آپ کے 40 کیریکٹرز کی لمٹ ہوتی ہے. اور دین آپ کا جو آتا ہے آپ کے پاس یہ آتے ہیں بلیٹ پوائنٹس آتے ہیں. اس میں 5 بلیٹ پوائنٹ ہوتے ہیں اور ہر ایک میں 500 کی کیریکٹر لمٹ ہوتی ہے. لیکن آپ 250 کا ایک اچھا جو سمجھا جاتا ہے نا 250 یا 200 یعنی 150 پلس ہونا چاہیے آپ کا ایک بلیٹ پوائنٹ. اور اس کے بعد آپ کی آتی ہے ڈسکرپشن نیچے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ڈسکرپشن کو کیا کرنا ہے کہ ایک ہم کنورژن کرتے ہوتے ہیں HTML میں، اور وہ کیوں کرتے ہیں اس کو آگے ہم پڑھتے ہیں. اور تھوڑا سا ہم پکچرز کو یہاں ڈسکس کر لیں. اچھا، امیزون پر جو آپ کی پکچرز ہوتی ہیں مطلب آپ نے کس اس میں لگانی ہوتی ہیں. ایک تو ان کا بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے وہ وائٹ ہونا چاہیے، اور خاص بالخصوص آپ کی جو مین امیج ہوتی ہے اس کا بیک گراؤنڈ فل ٹائم وائٹ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ کی اگلی جو وہ ہوتی ہیں پکچرز ہوتی ہیں وہ اس کا یوزیج بتاتی ہیں. 2 یا 3 ہوتی ہیں، وہ آپ کا اس کا یوزیج بتاتی ہیں کہ اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے جو آپ کی پروڈکٹ ہے. وہ جناب اگلی اپنا مین امیج کے بعد جو ہے یوزیج کی 2 یا 3 امیجز یوز ہوتی ہیں. اور اس کے بعد آپ کی 2 امیجز یوز ہوتی ہیں آپ کے میٹیریل کو شو کرتی ہیں، جو اس کا میٹیریل بتاتی ہیں. اس کا میٹیریل کی لینتھ وغیرہ ہو گئی یا اس کی مطلب وڈتھ ہو گئی یا جو بھی چیزیں ہیں، وہ جو مین اور اصل طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. جہاں اس نے یوزیج اس کا شو کروا دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ کچھ اس طرح ہے. مین امیج ود وائٹ بیک گراؤنڈ اینڈ دین اس کا یوزیج 2 سے 3 امیجز میں، اور دین اس کے بعد 2 امیجز تقریباً جو ہوتی ہیں وہ اس کا میٹیریل، اس کی وڈتھ وغیرہ اور اس کے بارے میں انفارمیشن یا ہونو دیتی ہیں. جیسا کہ ہم اگر آئس کریم سکوپ کو سرچ کریں اچھا جی، یہ ہمارے پاس یہاں مین امیج ہے اور اس کے بعد یہ اس کا یوزیج بتایا جا رہا ہے ان تقریباً 3-4 امیجز میں. اور اس کے بعد جو ہے یہ جو 2 اینڈ پر امیجز ہیں ان کا وہ اسکوپ اور ہینڈل انہوں نے جو ہے نا سامنے شو کروایا ہے، مطلب اس کا میٹیریل شو کروا رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک چیز ہے سویچ امیج. یہ جو لگے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ سویچز ہوتے ہیں، اور یہ شو پاتے ہیں کہ ہمارے پاس جناب جو ہے فلاں فلاں کلرز ہیں. مطلب یہ ہماری وہ ہے پروڈکٹ ہے اور اس کی یہ ویریشنز ہمارے پاس یا یہ ورائٹی موجود ہے، اس میں یہ کلرز موجود ہیں یا یہ سائز موجود ہے ہمارے پاس. یہ اس مقصد کے لیے سویچز ہوتے ہیں تو لگائے جاتے ہیں. اور سویچز میں جو بیسیکلی ہوتی ہے وہ ہماری مین امیج ہی لگائی جاتی ہے. مطلب جیسے ایک بلیک ہینڈل آئس کریم سکوپ ہے تو اس کی یہاں مین امیج ہی جو سویچ کا اس کا کالم ہوگا ہمارے پاس ٹیمپلیٹ میں، ٹیمپلیٹ کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جب ہمارے پاس کالم ہوگا سویچ امیج کا تو اس میں ہم بلیک ہینڈل جو آئس کریم سکوپ ہے اس کا ہم مین امیج پٹ کریں گے سویچ امیج میں، کیونکہ مین امیج ایک اچھے سے ڈسپلیڈ ہوتی ہے اور اچھے انداز میں اور اٹریکٹیو انداز میں بتاتی ہے اپنے بائر کو یا شاپر کو، اور ویزیبلی آپ کا آسانی سے اور واضح طور پہ نظر آتا ہے جو اس کا کلر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ وائٹ ہوتا ہے اس مقصد کے لیے. یہ جناب اس کا یوزیج بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، 2 سے 3 تقریباً اس میں امیجز میں. اور دین اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ اس کا یہ میٹیریل ہے، اور کچھ میں ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے اس کے ساتھ مطلب وہ بھی کیا ہوگا، شو کرایا ہوگا، اس کی وڈتھ اور لینتھ وغیرہ بھی
اسکوپ کی اور ہینڈل کی بتائی ہوتی ہے. اچھا نمبر 1 اور نمبر 2 یہ بات ہے کہ جو چیز جیسے آپ کی یہ یہاں امیج نظر آ رہی ہے سیم اسی طرح جو مین امیج آپ کی ہوتی ہے یا امیج کوئی بھی ہوتی ہے سیم اسی طرح آپ کا جو اوریجنل یا ریئل پروڈکٹ ہے جو وہ فزیکلی پہنچے آپ کے بائر کے پاس یا کسٹمر کے پاس تو وہ بالکل اسی طرح سیم ٹو سیم ہونا چاہیے جیسا کہ امیجز میں ہے. لائک کہ یہ ہمارے پاس آئس کریم سکوپ ہے اگر یہ سادہ ہے اسی طرح ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہم نے ویسے لکھ دیا ہے لیکن حقیقت میں ہمارے پاس یہ سادہ ہے اور اس کے ہینڈل پر ہم نے ویسے اس میں ایڈیٹنگ کروا لی ہے ایک ایڈیٹر سے گرافک ڈیزائنر سے HMZ کی ٹھیک ہے حمزہ برانڈ کی یا HMZ لکھوا دیا ہم نے اس سے لیکن ریئل میں جو ہے اس کے ہینڈل میں HMZ کندہ نہیں ہے یا لکھا ہوا نہیں ہے تو وہ جب پہنچے گا تو وہ اس پر بیڈ ریویو آپ کو آ سکتا ہے. اور اس کے بعد بات یہ ہے کہ مطلب اگر آپ کے پاس وہ چیز یہاں یہ فلیٹ آپ نے سمپل شو کروایا ہوا ہے لیکن جب وہاں اس کے پاس جاتا ہے تو اس کے اوپر HMZ لکھا ہوا ہے یا کندہ ہے یا چھپا ہوا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب جو بھی چیز آپ پکچر میں شو کروا رہے ہیں آپ کی وہ ریئل پکچر ہونی چاہیے اس پر کوئی ایڈیٹنگ ایکسٹرا آرڈینری نہیں ہونی چاہیے جو کہ آپ کی ریئل پروڈکٹ میں نہیں ہے. اگر ایسا ہوا تو وہ پھر اس پر چانسز ہوتے ہیں آپ کو بیڈ ریویوز کے اور باقی چیزوں کے. یہ بات یہاں تک ہو گئی اور اس کے بعد آ گیا ہمارے پاس یہ فرض کریں ہمارے پاس بلٹس پوائنٹ ہیں ہم ان کو کاپی کر لیتے ہیں ایک ایگزامپل لینے کے لیے اور ایک بلٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے 500 کیریکٹرز اس کی لمٹ ہوتی ہے لیکن 150 پلس ہونا چاہیے 200 تک یا 250 تک میکسیمم ایک اچھا بن جاتا ہے. لیکن اگر آپ کی پروڈکٹ کوئی ایسی ہے اس کی لمبی چوڑی تحقیق اور تمہید ہے مطلب یوزیج ہے یا ڈیٹیل ہے تو آپ اس کو جا سکتے ہیں 500 کیریکٹرز تک بھی جا سکتے ہیں کوئی ایشو یا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک منٹ اس کو کاپی کر لوں اور پھر آپ سمجھاتا ہوں. ایک منٹ ونڈو پرانی بڑی مسئلہ کری ایک منٹ. اچھا جی جو ہمارے پاس یہ تو بلٹس پوائنٹ تھے ہم نے اٹھا لیے ان کو اور جو ڈسکرپشن ہوتی ہے ڈسکرپشن فرض کریں یہ ہمارے پاس یہ اوپر والی جو ہے یہ اوورال ہمارے پاس ڈسکرپشن ہے. تو اس کو ہم HTML میں کنورٹ کرتے ہیں. HTML میں کنورٹ کیوں کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں کہ اگر ہم HTML میں کنورٹ نہیں کریں گے تو وہ پوری ہماری جو فرض کریں ہم نے اس کو جا کر کے اس میں لکھا ہے جیسا کہ یہ ہمارے پاس اسائنمنٹ کھول لوں میں ٹیمپلیٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک وہ بنائی ڈسکرپشن بنائی اس کی ایک پروڈکٹ کی یا ایک ویریشن کی اور اس میں ہم نے اس کے مختلف پیراگراف بنائے جیسا کہ آپ اس کو بھول جائیں کہ یہ ڈفرینٹ ٹائپس کے وہ ہیں بلٹس پوائنٹ ہیں. آپ سمجھیں کہ یہ اس کے پیراگرافز ہیں ہمارے پاس ڈسکرپشن کے مطلب یہاں ہم نے لائن بریک کر دی یہ الگ پیراگراف کر دیا ٹھیک ہے انٹر کر کے ہم نے نیا پیرا شروع کیا مطلب ہمارے پاس یہاں بن رہے ہیں 1 ہو گیا 2 ہو گیا اور 3 اور 4 پیراگراف ہم نے بنائے اس کے ڈسکرپشن کے مطلب ڈیفرنٹ اس میں نا. لیکن کیا پیراگراف ہم نے 4 بنا دیے یہاں ورڈ میں اور بڑی خوبصورت سی جناب ٹھیک ہے جی بن گئی ہے. ہم نے اس کو جو ہے جو بھی ہم نے پیراگراف رکھا اس کی جو
فرسٹ رو تھی اس کو ہم نے ایز اے ہیڈنگ تھوڑا اس کا فونٹ بھی بڑا کر دیا اور بولڈ اٹیلک یا جو کچھ بھی کر دیا ہم نے کر دیا، اور اس کو ہم نے کیا کاپی کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا، وہاں گئے ہم اس میں ٹیمپلیٹ میں جانے کے بعد ہم نے یہ کیا کہ ہم نے جا کے ویسے ہی جو تھی ہماری ڈسکرپشن ہم نے پیسٹ کر دی اس میں جا کے اپنے سیل میں، ہم نے اس کا وہ نہیں کیا، HTML کنورٹ نہیں کیا۔ جب کنورٹ نہیں کریں گے تو اس کا کیا ہوگا جناب کہ وہ کرے گا اس کو پیراگراف اس کے بریک کر دے گا، وہ ایک ہی پیراگراف بنا دے گا اس کا، جیسا کہ ہم نے اس کے 3-4 پیراگراف بنائے تھے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہاں، کیونکہ HTML میں اگر ہماری ڈسکرپشن کنورٹ نہیں ہوگی تو جیسے ہی ہم یہاں آ کر کے پیسٹ کریں گے تو پیسٹ کرنے کے بعد یہ ہماری پروڈکٹ ڈسکرپشن، اچھا یہاں جتنی بھی ہے آلریڈی دیکھیں آپ، یہ پیسٹ ہوئی کھڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہ ہمارے پاس HTML میں کنورٹ ہے یہ والی، اور اگر اس کو ہم یہاں آ کے ویسا ہی پیسٹ کر دیتے ہیں، ایک ورڈ کی فائل میں بنایا ہم نے اور بڑے خوبصورت پیراگراف بنا دیے، ہم نے یہاں آ کے پیسٹ کیا، جب شو ہوگا وہاں پر مطلب ہمارے فرنٹ اینڈ پہ اس پر Amazon کے، تو وہاں جناب اس کا ساری کا اس نے تروڑ مروڑ کے کیا کر دینا ہے، ایک ہی پیراگراف بنا دینا ہے۔ اس نے کچھ اس طرح کر دینا ہے، ہم نے جتنے پیراگراف بنائے تھے سب کو اس نے پکڑ کے اس طرح کر کے جناب بالکل ایک ہی پیراگراف بنا دینا ہے، اور یہ ایسے کچھ کر دینا ہے اس نے۔ اگر ہماری اب سمجھ آ گئی ہے، ذرا مائک ان میوٹ کر کے بتائیں کہ پہلے ہماری کیا پوزیشن تھی ہمارے اس پیراگراف کی، مطلب مختلف 3-4 پیراگراف تھے، لیکن اگر HTML میں کنورٹ کر کے وہاں اس کو پیسٹ نہیں کیا، ڈائریکٹ ہی ایسے ہی یہ پیراگراف یہاں سے خوبصورت بنا کے اپنا کاپی کر کے وہاں پیسٹ کر دیے، تو اس نے سب کو اکٹھا کر کے اس طرح ایک ہی پیراگراف بنا دینا ہے، جو کہ بڑا بھاری اور بوجھل لگتا ہے، نظر آنے میں بھی، دکھنے میں بھی، تو پڑھنے میں ڈیفینیٹلی ریڈنگ کرنے میں لگے گا اور اچھا نہیں لگے گا ہمارے بائر کو یا شاپر کو۔ یہ بات یہاں تک کلیئر ہو گئی ہے، ہاں جی، مقصد اس کا پتہ چل گیا کہ کیوں کرتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ہم کرتے اس کو کہاں سے ہیں، اس میں کنورٹ، یہ جناب آپ لکھیں گے Amazon ڈسکرپشن ٹو HTML گوگل میں جا کے، تو یہ آپ کے پاس پروڈکٹ ڈسکرپشن ایڈیٹر آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اوپن کریں گے، اس میں اوپن کر کے آپ یہاں پر جناب لکھیں گے نیچے آ کے ہاں جی، یہاں آپ آ کے پیسٹ کریں گے۔ اچھا آپ دیکھیں، اب اس بات کو یہاں چیک کرنا ہے ہم نے، اب اس میں دیکھیے گا آپ نے اس سائڈ پہ دیکھنا ہے، یہاں ایک میں اور انٹر مطلب ایک مرتبہ انٹر پریس کر رہا ہوں، تو جو ہی میں انٹر پریس کروں گا وہ ادھر نیکسٹ HTML والا جو باکس ہے اس میں وہ کوڈنگ میں انٹر کو وہاں داخل کر دے گا، لکھ دے گا، تو جب وہ کوڈنگ میں لکھ دے گا تو جو ہمارا سپیس یا انٹر یہاں پریس کیا ہوا ہمارے اس لیفٹ باکس میں اس نے اپنی کوڈنگ میں ڈالا ہے تو وہ ویسا ہی وہاں نظر آئے گا۔ اب یہ ہم نے انٹر ڈالا تو اس نے وہ کوڈنگ ڈال دی اس کی وہاں جا کر، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طرح اگر ہم نے یہاں آ کر کے ایک سپیس اور دے دیا ہے تو اس نے اس سپیس کو وہ کر دیا ہے مزید اپنا، یہ دیکھیں سپیس کو وہ شو کروا رہا ہے، یہ سپیس اس نے نا، یہ جو سپیس دیا ہے یہ سپیس کی اس نے کوڈنگ دی ہے،
اینڈ کا سائن دیا ہے, NBSP دیا ہے. تو اب اگر اس طرح کوڈنگ ڈال کے اور جتنا ہی مطلب خوبصورت پیراگراف یا جو چیز ہم بنائیں گے, جہاں لائن بریک کریں گے, جہاں کٹ ڈالیں گے, انٹر ڈالیں گے, جو کچھ بھی ڈالیں گے, تو تب یہاں کوڈنگ میں چینج ہو جائے گی ساری چیزیں, اور اس کو ہم کریں گے سارے کو جس کو وہاں پیسٹ کرنا ہوگا ڈسکرپشن میں, تو اس کو کاپی کر کے ہم ڈالیں گے سیل میں. اچھا, سیل میں ڈالیں گے جب, تو یہاں جب یہ کوڈنگ میں ہوگا تو یہ پھر اس کے بعد وہاں صحیح نظر آئے گا, ویسے ہی لائن بریک ہوگی, ویسے ہی پیراگرافس شو ہوں گے. اچھا, یہ بات یہاں تک ختم ہو گئی. اور اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جب ہم یہاں پیسٹ کریں گے تو سیل پھیل جائے گا, بڑا ہو جائے گا, اور اس کی بات کی ٹینشن نہیں لینی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, جب پیسٹ کر دینی ہے آپ نے اپنے متعلقہ کہ آپ کی مطلب خاص طور پہ امیجز میں آپ کے پیچھے کلر, ٹائٹل میں کلر اس کا بلیک چل رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک پروڈکٹ ہے آپ کی, پیچھے آپ کے SKU میں اس کا بلیک ہے, تو سیم اسی طرح آپ کی امیجز بھی بلیک کی لگی ہونی چاہیے. یہاں بھول جاتا ہے بندہ بعض اوقات کہ پیچھے ٹائٹل یا SKU میں غلطی کر جاتا ہے, مطلب ان کی یعنی ایک ہی رو میں سیم کلر چلنا ہے, سیم سائز چلنا ہے. تو سائز کا ایشو تو اتنا نہیں آتا, ٹھیک ہے, لیکن اس کا بہت زیادہ آ جاتا ہے امیجز کے, خاص طور پہ کلرز وغیرہ کا غلطی ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو دیکھنا ہے, مد نظر رکھنا ہے کہ ایک ہی رو میں ایک ہی کلر چلے. اور اس کے بعد جب آپ نے ایک سیل میں پیسٹ کر دیا تو یہ سیل پھیل گیا, اس کو کلوز کرنا ہے. آپ نے باہر آ کے کسی سیل پر بھی کلک کرنا ہے تو وہ اپنی حدود و قیود میں آ جائے گا جو سیل پھیلا ہوا ہوگا. جی, یہاں تک کلیئر ہو گئی یہ بات؟ ہاں جی. اچھا جناب, یہ ہو گئی. اور اس کے بعد آتی ہے ہمارے پاس باری امیجز لگانے کی, ٹھیک ہو گیا. اور اس میں جو ہے امیجز میں ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کے بھی لنکس بنا کر کے یہاں ڈالنے ہوتے ہیں. یہ جیسے اس کے بعد یہ امیجز شروع ہو گئی ہیں, یہ جناب مین امیج ہے, یہاں پر یہ آپ کا مین امیج URL ڈالنا ہے یہاں پہ آگے, اسی طرح امیج 2 3 4 5, ٹھیک ہے, 6, اور یہ سویچ امیج کا URL جو ہم پڑھ کے آئے ہیں. اور یہ سویچ امیج ہے وہی کہ آپ کو یہ ورائٹی بتاتی ہے کہ اس پروڈکٹ میں ہمارے پاس اس کی یہ ورائٹی یا یہ ویریشنز مین یہ سائز یا کلر موجود ہیں. تو سویچ میں جو بھی آپ کی پروڈکٹ ہوگی اس کا مین امیج ڈالیں, اس کا لنک. اور اس کا لنک ہم نے کیسے بنانا ہوتا ہے, ہم نے کوئی بھی چیز آپ نے مطلب ہم نے جیسا کہ یہاں پریکٹس کے لیے چیزیں کرنی ہیں. فرض کریں آپ ٹاول پر اسائنمنٹ اگر بناتے ہیں تو آپ کیا کریں گے, پہلے ٹاول کی پکس جو ہے, پکچرز جو ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. ایک اس میں فولڈر میں لکھ لیں گے. فرض کریں آپ کے پاس 2-3 کلرز کی آپ کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے کہ ان کی جناب آپ وہ کر کے لائیں. ان کے جو ہے امیج لنک URL بنا کر کے آپ پیسٹ کر کے اسائنمنٹ بنا کے لائیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کے پاس تین کلرز دیے جاتے ہیں کہ پنک ہے, ریڈ ہے اور گرین ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہوگا, ان کے الگ الگ باکسز بنانے ہیں, فولڈر بنانے ہیں. ان فولڈرز میں ان کو سیو کرنا ہے. سیو کرنے کے بعد ہر ایک امیج کے اوپر جو مین امیج ہوگی اس کے ساتھ مین امیج لکھ دینا ہے. جو امیج 1 ہوگی آپ 1 پہ لگانا چاہتے ہیں, اور باقی ایز اے پریکٹس جو اچھے سیلر بیٹھے ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھ بھی لیتے ہیں, امیزون پر دیکھ لیتے ہیں, ایک سروے انالیسس سے کر لیتے ہیں کہ کس نے کس طرح لگائی ہوئی ہے اور کس ٹائپ کی امیج کو مطلب ٹاپ پہ رکھا ہوتا ہے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ جو زیادہ, ابھی ادھر دیکھتے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں, کہ زیادہ پھیلی ہوئی امیج ہوگی, مطلب فولڈ کر کے اور مختلف قسم کے اس کے پوسٹ ڈیزائن بنا کے, اگر ہم ٹاول کی بات کریں وہ پکچرز لگاتے ہیں, تو ان کو سب سے پہلے اس کی فلیٹ امیج لگانی ہے جو جس میں زیادہ سے زیادہ اس کا کور ایریا نظر آ رہا ہو آپ کے ٹاول کا. اس کے بعد آپ نے باقی چیزیں بعد میں ایڈ کرنی, امیج 1 2 3 4 لگانی ہے, اور سویچ امیج میں آپ کا وہی مین امیج آ جائے گا. یہ بات یہاں تک کلیئر ہو گئی. اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں ڈراپ باکس کی طرف.
اور کہ ڈراپ باکس ایک تو آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے ڈراپ باکس کا، سمپلی آپ کے جی میل سے بن جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ اپلوڈ کی آپشن آتی ہے، کریٹ کی آتی ہے، اوپن کی آتی ہے اسی طرح. ٹھیک ہے، تو آپ کریٹ میں فولڈر وغیرہ بنا سکتے ہیں، اور بنانے کے بعد جیسا ہمارے پاس یہاں ریڈ ٹاول کا ایک فولڈر ہے، آپ اپلوڈ کریں گے تو فائل، اگر آپ کے فولڈر وہاں بنے پڑے ہیں آلریڈی، ریڈ ٹاول، پنک ٹاول اور گرین ٹاول کے 3 فولڈر آپ کے بنے پڑے ہیں. اور اسی طرح اب دیکھیں یہاں امیجز کے ساتھ بھی وہاں آپ نے لکھنا ہے مین امیج، دین آپ نے 1 لکھ کے مین امیج لکھ دیں گے. آپ 1 لکھنے کا یہ فائدہ ہوگا، جب آپ 1 لکھیں گے تو وہ آٹومیٹکلی 1 نمبر پہ آپ کی مین امیج شو ہو رہی ہوگی. 1 لکھ کے اس کے ساتھ مین امیج لکھیں، دین آپ اس کو 2 3 4 5 6 کرتے جائیں. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو 2 امیج ہوگی، لیکن وہ وہاں یہ تو 1 امیج میں مین آ گئی ہے نا، یا آپ اس کو سمپلی مین کر لیں. بس یہ ہوگا کہ آپ کو پتا ہے کہ مین پہ ہم نے مین لگانی ہے، اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 آپ نے وہ ویسے اسی ترتیب میں لگا دینی ہے جس میں آپ نے وہاں سیو کی ہوں گی، اور سروے انالیسس کرنے کے بعد کہ کس امیج کو کس نمبر پہ میں نے لگانا ہے. اب دیکھیں کہ یہ فلیٹ امیجز جو ہیں یہ ٹاپ پہ لگی ہوئی ہیں آپ کی، اور اس کے بعد جو اس کے کٹ پیسز یا ڈیفرنٹ چھوٹے سائز وہ ہیں اس کے بنا کے ڈیزائن بنا کے رکھے گئے ہیں یا رول بنا کے رکھے گئے ہیں، ان کو ایٹ دی اینڈ رکھنا ہے آپ نے. کیونکہ جو پہلی امیجز ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپ کا کور ایریا ان کا شو ہو، تاکہ کسٹمر اٹریکٹ ہو اور اس کو زیادہ سے زیادہ ہمارے کلر ویریشن یا میٹیریل کی سمجھ آئے، اور ہمیں کنورژن ملے اور ہماری پروڈکٹ سیل ہو. اچھا جی، یہاں سے آپ اپلوڈ کر لیں گے. سمپلی آپ ڈراپ باکس لکھیں گے. ٹھیک ہے، dropbox.com میں جائیں گے، وہ کہے گا جناب لاگ ان یا سائن اپ اکاؤنٹ کا. جب اکاؤنٹ کی بات کرے گا تو آپ نے سائن اپ اکاؤنٹ کر لینا ہے. تو بنانے کے بعد آپ نے جی میل سے ہی، اور اس میں اپنے فولڈر اپلوڈ کرنے ہیں جو آپ کے پڑے ہیں. ٹھیک ہے، فائل ہوتے ہیں تو فائل، لیکن فولڈر بیسٹ ہوتا ہے. جیسے پہلے سے آپ نام رکھ دیں گے تو آپ کو یہاں ضرورت نہیں ہوگی کھپنے کی. جو ہی آپ نے وہ کیا، اپلوڈ کیا فولڈر، تو جیسا کہ اب یہ دیکھیں بلو ٹاول ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس یہ فولڈر سارے پڑے ہیں. پنک ٹاول ہے، ریڈ ہے، بلو ہے. اچھا، ہم اس کو بلو کو کلک کر دیتے ہیں. اب ہمارے پاس یہ آ گیا. ہم نے اس کا کیسے وہ کرنا ہے، کیا کہتے ہیں، کاپی کرنا ہے لنک. یہاں سے یہ جو لنک کا سائن بنا ہوا ہے، زنجیر سا کنڈی سی، اس کے اوپر آپ لے کے آئیں گے تو لکھا ہوا بھی آ گیا اوپر کہ کاپی لنک فرام ہیئر. اچھا جی، آپ نے یہاں سے لنک کاپی کر لیا، اور یہ جناب آپ کا لنک ہو گیا کاپی. اور دین آپ نے اس کو لے کے جانا ہے اپنے ٹیمپلیٹ میں لے کے جانے کے بعد فرض کریں ہم یہاں اپنی سویچ امیج میں ہی ڈالنا چاہ رہے ہیں، تو ہم اس کو یہاں آ کر کے پیسٹ کریں گے. اچھا، پیسٹ کرنے کے بعد ایک کام یہ کر دینا ہے آپ لوگوں نے کہ یہ جو جے پی جی لکھا ہوا ہے، جے پی جی کے بعد جتنا ایریا ہے اس کو ڈیل کر دیجئے گا. کیونکہ بعض اوقات یہ ایسا کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا یہ جو اس کے بعد کویسچن مارک ہے اور باقی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ان کی وجہ سے رزلٹ صحیح نہیں شو کرواتا. یہ کلر وہ گلچ کر جاتا ہے، سسٹم میں خرابی آ جاتی ہے. اور اس کے بعد آپ جناب اس کو یہاں سے، جیسا کہ یہ ہم نے اس کو کاپی کیا، یہ ہمارے پاس جو تھا ٹاول والا اوپر میں نے پیسٹ کیا تھا، یہ نیچے کسی اور چیز کا لنک ہے. دیکھتے ہیں کون سی پروڈکٹ ہمارے پاس اوپن ہوتی ہے. تو ہم یہاں جا کے URL میں اس کو پیسٹ کر کے انٹر پریس کریں گے. ہاں جی، یہ مگ کی اسائنمنٹ تھی. تو یہ جناب ہمارے پاس سویچ، یلو سویچ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، یلو ٹائپ کا مگ آ گیا ہے. اور اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے جب آپ اپنی ری چیک کرتے ہیں لسٹنگ مکمل کرنے کے بعد، کلر کو کنفرم کر رہے ہوتے ہیں یا ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا یار میں نے یہ جو کلرز لگائے ہیں یہ ٹھیک لگائے ہیں یا غلط لگائے ہیں. تو یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کی آپشن بھی آ گئی ہے ETC. تو یہ چیز ہے، اس کو طریقہ
چیک کرنے کا ہے، اور یہ دو چیزیں ہیں. پہلی دو چیزیں آپ کی تھیں جناب، ٹائٹل بنانا سب سے بڑی اور مین چیز ہے، اس کے بعد آپ کا SKU آپ کو آنا چاہیے، دین اس کے بعد آپ کا لنک کریشن آپ کی آ گئی، اس کی امیجز کی جتنی بھی امیجز لگانی ہیں ان کی لنک کریشن، یہ لنک لگا دی آپ نے. اس کے بعد دین آپ کے پاس آپشن آتی ہے ڈسکرپشن کی. ڈسکرپشن جو ہے اس کو کیسے تیار کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے جیسے پیراگرافس وغیرہ ہم نے بنائے ویسا ہی شو ہو وہاں، مطلب ایک ہی اس کا بنڈل یا پیک یا پیراگراف نہ بن جائے ہماری تمام ڈسکرپشن کا، کیونکہ ڈسکرپشن میں 2000 کیریکٹرز کی لمٹ ہوتی ہے. تو یہ بات یہاں تک اینڈ ہو گئی. اور اس کے بعد جو چیز ہے کہ جو بلٹس پوائنٹ ہوتے ہیں، اچھا بلٹس پوائنٹ کو جو ہم نا ڈیفینیٹلی ویسا ہی لکھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے پاس ایک بلٹ میں ایک ہی وہ آتا ہے پیراگراف آتا ہے، جیسا کہ یہ دیکھیں ہر بلٹ کا ایک اپنا ہی پیراگراف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو بھی کنورٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بٹ بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ بلٹ پوائنٹ کو ویسے ہی جانے دیں، اس کو کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر بلٹ کا ایک ہی پیراگراف بنتا ہے یا بنایا جاتا ہے موسٹلی، تو آپ اس کو ویسے ہی جانے دیں. اور اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں. اور اس کو چیک کیسے کرتے ہیں جناب، میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ ورڈ کاؤنٹر یا کریکٹر کاؤنٹر کوئی بھی آپ لکھیں گے گوگل میں جا کر کے، تو آپ کے پاس جو اوپن ہوگی سائٹ، تو اس میں آپ یہ ڈال کے اپنی سارا جو میٹیریل ہوگا آپ کا، چاہے ٹائٹل ہے یا کچھ بھی ہے، ورڈ کاؤنٹر یہ آ گیا جناب. یہ میں نے اس کا بلٹ ایک کاپی کیا تھا کہ دیکھتے ہیں اس میں. ایسے یہاں پر ہمارے پاس آلریڈی جو چیز آپ پیسٹ کر کے چیک کر چکے ہوتے ہیں وہ موجود ہوتی ہے. اچھا یہ دیکھیں جناب 75 ورڈز ہیں اینڈ 412 اس کے کیریکٹرز بن رہے ہیں، اور یہ ایک بلٹ پوائنٹ ہے. تو منیمم آپ کا جو ایک بلٹ پوائنٹ ہوتا ہے آپ اس کو 150 پلس ہونا چاہیے منیمم. تو 200 کا ایک اچھا یا 250 تک کا ایک اچھا آپ کا بلٹ پوائنٹ سمجھا جاتا ہے. یہ چیز یہاں تک آ گئی آپ کی، اور آپ اس کو اسی ہی ترتیب میں رکھتے ہیں جیسا کہ آپ نے اپنی امیجز لگائی تھی، ان کا یوزیج، دین اس کا میٹیریل، کوالٹی اینڈ پہ، مطلب پہلے آپ کے جو آتے ہیں بلٹس پوائنٹ آتے ہیں ان میں آپ اس کا یوزیج بتائیں، دین اس کی کوالٹی بتائیں آپ، اور دین اس کا میٹیریل بتائیں. جی یہاں تک سمجھ آ گئی آپ کو. دو مین چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، ایک لنک کریشن آف امیجز پڑھا ہے کہ امیجز کو کیسے لگانا ہے، اور پھر اس کو ری چیک کیسے کرنا ہے، کلر وغیرہ کو، ویریشن کو، ورائٹی کو. اور دین یہ کہ ہم نے ڈسکرپشن کو دیکھا کہ ڈسکرپشن جو ہے وہ کیسے ہم اس کو ایک خوبصورت انداز میں پیش کر سکتے ہیں یا اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں. جی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ذرا مائک ان میوٹ کریں. آ گئی. ایسے تھوڑا نا وہ کیا کریں، ایک تو ایکٹیو رہا کریں. اگر میں کوئی چیز کہتا ہوں اور مجھے بھول جاتی ہے، کیونکہ کام کافی ہوتے ہیں، اور جب بندہ ایک سائڈ سے گیا تو پھر گیا، تو کوئی ٹیمپلیٹ یا کوئی بھی اسائنمنٹ یا کوئی بھی چیز اگر میں بھول جاتا ہوں تو مجھے پھر صبح ریمائنڈ کروا دیا کریں، اور میں دوبارہ آپ کو ری سینڈ کر دیا کروں گا، یا بلکہ سینڈ کر دیا کروں گا. اچھا اس کا ٹیمپلیٹ میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں. ٹیمپلیٹ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور اس پر پریکٹس کرنی ہے. باقی یہی ٹاول کی ہی آپ کر لیں. ٹاول پر آپ بنائیں جناب، اسائنمنٹ بنائیں، اور مکمل اسائنمنٹ میں آپ لوگوں کو سینڈ کرتا ہوں. اس کے آپ کو کلر بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، سائزز ہم وہی 2 ہی رکھیں گے یا ایک ہی رکھتے ہیں فی الحال.
اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے ہمارے پاس جناب، وہ ہوتا ہے کہ ایس کے یو جو ہوتا ہے یا ہمارا جو ٹائٹل ہوتا ہے، جیسے یہ ہے اپنا دیکھتے ہیں اس کو جو آپ نے بنایا تھا حمزہ بھائی، اس ٹائٹل کو ڈسکس کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس ہے یہ ہے اچھا یہ ہمارے پاس ہے جناب، ایک ہوتا ہے ٹائٹل، اچھا میں نے ایک پیرنٹ کنسیپٹ پڑھایا تھا اور ایک پڑھایا تھا چائلڈ یا ویریشن کنسیپٹ۔ پیرنٹ کنسیپٹ جسٹ آئیڈیا ہاں جی دیتا ہے چیز کا، جیسے ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی جائیں کھانا کھانے، تو ہمیں یہ آئیڈیا تو ہو گیا کہ ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ جناب فش کھانے جا رہے ہیں اور یا سبزی کھانے جا رہے ہیں یا کوئی دال کھانے جا رہے ہیں یا کوئی مٹن کھانے جا رہے ہیں یا چکن کھانے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو آپ کا ایک ٹائٹل آپ نے بنا دیا، ڈن ہو گئی، اور اس کے بعد ایک چیز آتی ہے پیرنٹ ٹائٹل۔ تو جو پیرنٹ ٹائٹل آپ کا ہوتا ہے وہ آپ کا میٹیریل پہ جا کے رک جاتا ہے، جیسے کہ اس کا سائز یا کلر نہیں ہوتا، جب سائز یا کلر اس کا ایڈ ہوتا ہے یا ڈائمنشن اس کی ایڈ ہوتی ہیں تو وہ ایک ورائٹی یا ویریشن بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے آپ اس کو جو آپ کا پیرنٹ ٹائٹل ہوگا آپ اس کو روک دیں گے میٹیریل پر آ کر کے، ٹھیک ہے، جیسا کہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے ساد ٹیکسٹائل ڈرائی باتھ سافٹ ٹچ ٹاول مائکرو فائبر، جسٹ یہاں تک مائکرو فائبر تک ٹھیک ہو گیا۔ یا اگر ہم اپنی اسائنمنٹس کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس چاپر سلائسر آ گیا اور سٹیل اور پلاسٹک اچھا تھا اس کا جو میٹیریل تھا، ٹھیک ہے، دو میٹیریل یوز تھے، تو ہم اس پر رک جائیں گے، اس کا نہ سائز بتائیں گے نہ اس کا کلر بتائیں گے۔ سمجھ آ گئی اس بات کی کہ آپ نے پیرنٹ ٹائٹل میں رک جانا ہوتا ہے اپنے اس پہ جا کر کے میٹیریل پر۔ دین ہمارے پاس ایک چیز آتی ہے پیرنٹ جو ٹائٹل ہوگا، اچھا یہ پہلا ہے پروڈکٹ ٹائپ ہے یعنی ہوم اینڈ کچن کس کیٹیگری سے ہے، دین یہ ایس کے یو ہے، ایس کے یو میں بھی آپ نے اس کے ساتھ 001 کے ساتھ یعنی آپ کی پروڈکٹ پہلی ہے یا دوسری ہے یا 3 ہے 4 جتنی بھی ہے، اس پروڈکٹ کے ساتھ آگے اس کا سائز اور کلر نہیں لکھنا، وہاں پی لکھ دینا ہے، تو وہ پی یہ بات اس بات کو شو کرے گا کہ یہ پیرنٹ کا ایس کے یو ہے اور یہ پیرنٹ کی رو ہے اور یہ پیرنٹ کا ٹائٹل بنا ہوا ہے آگے، اور اس میں امیجز وغیرہ نہیں لگتی ہوتی، کیونکہ امیجز لگیں گی تو وہ تو ورائٹی بن جائے گی اور ویریشن بن جائے گی، جسٹ آئیڈیا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے یہاں تک سمجھانی تھی، جو پیرنٹ ایس کے یو ہے یا آپ کا ٹائٹل ہے ایس کے یو میں اس کے سامنے پی آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ پیرنٹ کا ایس کے یو بنا ہوا ہے، اور جب ہم جائیں گے ٹائٹل کی طرف تو ٹائٹل میں ہمیں وہاں پر کیا نظر آئے گا کہ اس کا سائز اور کلر نظر نہیں آئے گا، میٹیریل تک وہ ٹائٹل رکا ہوا ہوگا، جو ٹائٹل رکا ہوا ہوگا ہم اس ٹائٹل کو پیرنٹ ٹائٹل کہیں گے سمجھیں گے اور وہ ہوگا۔ ڈن ہو گئی یہ بات؟ ہاں جی اوکے جی، اور دیکھتے ہیں ایک آئی تھنک ہمارے پاس کوئی ایک آدھ اور اسائنمنٹ ہے، اور اس کو ذرا ریڈ فرمائیں، رخسار الاقصی کریں اس کی ریڈنگ اگر آپ موجود ہیں کلاس میں۔ اوکے کوئی اور کر دے اس کی ریڈنگ ذرا۔ حمزہ بھائی آپ کر دیں۔ اچھا ای زیڈ کٹ، یہ ای زیڈ کٹ، ای زیڈ میرے خیال سے برانڈ نیم انہوں نے رکھا ہوا ہے، کٹ اب اندر پتہ نہیں کیوں لکھا ہے۔ اچھا ای زیڈ کٹ یا پورا برانڈ نیم ہوگا ٹن اوور نیو لیف، یہ اس کا موک اپ ہے، مین کی ورڈ ویجیٹیبل کٹر ہے، 12 in 1 سلائسر چوپر، یہ سارے اس کے
ग्रेटर विद कंटेनर 9 स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स, ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं। डायमेंशन उसकी 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इंचज है। कलर उसका ग्रीन एंड वाइट है। जी ज़बरदस्त, जैसे मैंने असाइनमेंट दी थी इन्होंने वैसे ही बनाई है माशाल्लाह। लाइक के एक तो इन्होंने मतलब पिक्चर भेजने का मकसद ये था कि आप इससे कुछ असर लें। जैसा कि मेरी एक चीज़ मैंने पढ़ी थी, मेरी नज़र से गुजरी थी कि एक तस्वीर जो आपकी होती है वो 10,000 अल्फाज के बराबर होती है। मतलब एक चीज़ जो आप 10,000 अल्फाज बोल कर या लिख कर डिस्क्राइब करेंगे, बयान कर पाएंगे, तो वही अगर एक तस्वीर आप दिखा दें उसको तो वो आपके 10,000 अल्फाज की जगह ले जाएगा। तो इन्होंने माशाल्लाह वो गिनती की उनकी जनाब 12 in 1 उन्होंने लिखा, ज़बरदस्त हो गया। और देन आगे जो है उनने 12 बाय 5 इंचज़ ये मैंने साइज़ लिखा था, तो ये साइज़ भी इन्होंने सेम लिखा। और ग्रीन एंड वाइट ये भी सेम लिखा उन्होंने, क्योंकि कलर में उसका जो ऊपर बॉक्स है उसका ग्रीन एंड वाइट है। और स्टील ब्लेड्स का जिक्र आप पीछे कर सकते हैं, इसमें कर दें। अगर जैसे यहाँ 3-4 चीज़ें आ गई हैं, मतलब उसके स्टील ब्लेड्स का जिक्र भी करना है आप लोगों को, अगर वो सिल्वर ये डालें तो भी ग्रीन एंड चलेगा। वाइट की लेकिन जगह एक आपने ही एक चीज़ और नोट करनी होती है। नहीं था आना है। ये ग्रीन एंड वाइट में से एक कलर नहीं था आना, ग्रीन का रहता बनना था, जी वाइट का आप रहता एक बनना लिख था। एक एक ग्रीन एंड वाइट उसमें उस एक वो बनना था उसमें डबल कलर थे। लेकिन आपने क्या करना होता है, हाँ ये बात मज़े की है, और आपने वो कलर चुनना होता है जो मेजॉरिटी में होता है, जो मेजर कलर होता है, जो ज़्यादा मतलब नुमाया होता है। जैसा कि इसका ग्रीन ज़्यादा था, आई थिंक सो, क्योंकि ओवरऑल इसके जितने पीसेस थे जो मैंने सेंड किया था वो सारे पीसेस भी उसके ग्रीन कलर में थे। और देन उसका बॉडी का जो मेन फ्रेम था जिसमें उसके वो लगने थे डिफरेंट टाइप के स्लाइसर या ब्लेड्स थे, फ्रेम या फर्मे बने हुए थे, वो लगने थे, वो भी ग्रीन थे। तो इसलिए आप इसको मेजर कलर को आपने पिक करना है, जहाँ कलर्स बहुत ज़्यादा आ जाएँ। ठीक है, 2-3 कलर आ गए हैं, कोई मतलब 40% है, कोई 60% है, कोई 25% है। ठीक है, इसी तरह तो आपने मैक्सिमम जैसे कि एक 60% है और बाकी 3 कलर हैं, 40% वो कवर कर रहे हैं, तो आपने 60 वाले का जिक्र कर देना है यहाँ, तो बात डन हो जाएगी। तो ठीक है जी, माशाल्लाह अच्छी जा रही है आप लोगों की प्रैक्टिस, और इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिस को जारी रखें और आप ज़रा एक्टिव हो जाएं। और मैं टाइटल मेकिंग, SKU और ओवरऑल इसकी इमेजेस वगैरह हर चीज़ आपने क्रिएट करनी है, और लिंक वगैरह और डिस्क्रिप्शन भी कोई चीज़ मतलब आपने कॉपी करके भले कर देनी है, क्योंकि एक मरतबा हम जब राउंड लगा लेंगे इसका, अपनी मुकम्मल PPC तक पढ़ लेंगे, और इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आएगी, हम एक राउंड लगाएंगे ओवरऑल कीवर्ड्स पर और ऑप्टिमाइजेशन पर, कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, कीवर्ड्स कैसे लेते हैं, और ये आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये प्रोडक्ट्स नहीं बिकती बल्कि आपके कीवर्ड बिकते हैं। आप क्योंकि वो प्रोडक्ट सर्च ही कीवर्ड्स की वजह से होती है। जैसा कि एक बंगला है, फर्ज करें 4 कनाल का है, ठीक है, उसका मेन एक ही लॉक लगा हुआ है, उसकी जो एक की है वही उस बंगले की मतलब एंट्री है या सब कुछ है। तो सेम इसी तरह जो की वर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से, जिस चाबी की वजह से वो बंगला ओपन होता है, आप उसकी सारी अंदर जनाब घूमते हैं, रहते हैं या देखते हैं, विजिट करते हैं, तो इसी तरह जिस कीवर्ड की वजह से या जिन वर्ड्स की वजह से वो आपकी प्रोडक्ट उठती है या शो होती है आपके बायर को, उसकी सर्च में आती है, उसकी सर्च क्वेरी में वो अपने आप को शो करवाती है। तो अगर वो वर्ड्स ना होते या कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स ना होते, तो आपकी ये प्रोडक्ट ही ऊपर ना आती, ना सेल होती, ना नज़र आती। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट नहीं बिकती, कीवर्ड्स बिकते हैं। और कीवर्ड्स की अहमियत क्या है और रिव्यूज़ की अहमियत क्या है, इंशाल्लाह उसको रिव्यूज़ को हम हंटिंग में देखेंगे। और कीवर्ड्स की अहमियत हमें अभी से इल्म होना चाहिए, और जब हम सेकंड राउंड लगाएंगे अपना ओवरऑल
ہماری آپٹیمائزیشن پر ہوگا، کی ورڈز پر ہوگا، اور مطلب باریک بینیاں جو ہوں گی اس کی ان پر ہم بات کریں گے، تو انشاءاللہ اس میں ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. اور ابھی آپ نے ایز اے سیمپل پریکٹس کے طور پر کسی کی بھی آپ وہ کاپی کر کے کیا کہتے ہیں ڈسکرپشن کو کاپی کر کے آپ نے ڈال دینا ہے اس میں HTML میں. ٹھیک ہے، آپ لکھیں گے Amazon ڈسکرپشن ٹو HTML یا Amazon ڈسکرپشن ہی لکھیں گے تو ٹو HTML خود بخود آگے آ جائے گا اسمارٹ کمپلیٹ میں. تو یہ بات یہاں تک ہو گئی جناب. باقی انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں نیکسٹ کل کلاس میں. اور باقی میں آپ لوگوں کی اسائنمنٹ صبح بھیج دوں یا ابھی بھیج دوں؟ ذرا مائک انمیوٹ کر کے بتائیں. اگر آپ لوگ کچھ لوگوں کا مسئلہ ہے ڈے کا ابھی کرنا چاہتے ہیں تو میں ابھی بھیج دیتا ہوں، ورنہ صبح صبح میں بھیج دوں گا. جی بتائیں. صبح ہی بھیج دیں، اور یہ لیکچر وغیرہ کا بھی لنک بھیج دیا کریں تاکہ اگر کچھ رپیٹ کرنا ہو تو بندہ دیکھ لے. جی بالکل انشاءاللہ. بس وہ تھوڑا فوتگی والا ایشو تھا، میں اس وجہ سے جو ہے نا ذرا بزی رہا. لیکچر ایک آپ کا پڑا ہے پینڈنگ میں، اس کو بھی میں اپلوڈ کروا دوں گا اور یہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. اور دوسرا ذرا عمران بھائی بھی بزی تھے، ان کا بھی کوئی آپریٹ تھا، چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ تھا، تو اس لیے جو ہے اپلوڈ نہیں ہو پایا. انشاءاللہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ جناب. کوئی ہے کویسچن کسی کا تو پوچھ لیں، ادروائز اللہ حافظ کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے جناب، آج کے لیے اتنا ہی. کل ملاقات ہوتی ہے، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ